اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو دلوں کا حال جانتا ہے، جو گنہگار بندے کو بھی مایوس نہیں کرتا۔ درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے بھٹکے ہوئے انسانوں کو ہدایت دی، ٹوٹے ہوئے دلوں کو اللہ سے جوڑا اور ہمیں یہ سکھایا کہ انسان کی اصل کامیابی اپنے نفس کو اللہ کے سامنے جھکا دینے میں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آج کا جو ٹاپک میں نے منتخب کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جنت بھی چاہیے مگر گناہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتے۔ ہماری خواہش جو ہے گناہ بھی نہیں چھوڑتے اور کہتے ہیں کہ ہمیں جنت بھی ملے۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، میرے دوستو، آج کی یہ بات شاید ہر اس انسان کے لیے ہے جو اللہ سے محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے مگر اپنے گناہوں سے آزاد نہیں ہے۔ آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کو مانتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ لوگ گناہ چھوڑنا نہیں چاہتے۔ جو شیطان ان کی خواہشات کے سامنے پیش کرتا ہے ان کو نہیں چھوڑنا چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ بھی ہم سے راضی رہے، ہماری خواہشات بھی پوری ہوتی رہے، ہمیں جنت بھی چاہیے مگر نفس کی ہر ضد بھی پوری ہونی چاہیے۔ آج انسان رات کو ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں مانگتا ہے، رو رو کر گڑ گڑاتا ہے، یا اللہ سکون دے دے، میری زندگی بہتر کر دے، مگر جب صبح اٹھتا ہے تو پھر وہی گناہ، پھر وہی بے حیائی، پھر وہی جھوٹ، پھر وہی غیبت، پھر وہی حرام ریلیشن شپ، پھر وہی نمازوں میں سستی۔ اللہ کے حکم اور اس کے رسول نے جس طرح کہا ہے اس میں سستی، اس کو نہ بجا لے آنا۔ ہم نے دیکھیں ہم نے کیا کیا، ہم نے گناہ کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے گناہ کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ اب انسان ہر گناہ پہ شرمندہ نہیں ہوتا، بس پکڑے جانے سے ڈرتا ہے کہ میں کہیں پکڑا نہ جاؤں۔ دیکھیں، انسان جب چوری کے لیے نکلتا ہے تو دائیں بائیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے، اس سے تو وہ ڈر رہا ہے، لیکن اس مالک سے نہیں ڈر رہا جس نے اس کو منع کیا کہ بھئی یہ کام نہیں کرنا۔ وہ تو دیکھ رہا ہے۔ آج کا انسان اللہ سے اتنا ڈرے جتنا ایک انسان سے ڈرتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ انسان گناہ کر ہی نہیں سکتا۔
جب انسان چوری کے لیے نکلتا ہے، بے حیائی کے لیے نکلتا ہے، اس وقت تو انسانوں سے ڈر رہا ہے، لیکن اللہ سے نہیں ڈر رہا۔ بھائی اللہ نے تمہارے ساتھ 2 فرشتے مقرر کیے ہیں، وہ بھی تمہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، وہ تمہارے اعمال نامہ لکھ رہے ہیں۔ آج کا انسان اللہ سے اتنا ڈرتا جتنا انسان سے ڈرتا ہے تو وہ کبھی گناہ نہ کرتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا فرمایا ہے؟ یعنی کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جسے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ آج حقیقت یہی ہے کہ بہت سے لوگ اللہ کے حکم پر نہیں ہیں، اپنے دل کی خواہش پر چل رہے ہیں۔ اگر دل چاہے تو فوراً کر لیتے ہیں، چاہے اللہ ہی ناراض ہو جائے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے پھر کہ اس سے میرے اللہ کا کیا حکم ہے، اگر میں یہ کام کروں گا تو میرا اللہ اور اس کا رسول نہ ناراض ہو جائے۔ جھوٹ بولتے ہوئے ہم نہیں ڈرتے، دوستوں میں بیٹھیں گے دوسروں کی غیبت شروع کر دیں گے، دوسروں کی چغلخوری کرنی شروع کر دیں گے، اور جھوٹ، تہمت، یعنی کہ ہر وہ کام اس محفل میں ہو رہا ہوتا ہے پھر، اور ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور آج تو اتنا بگاڑ پیدا ہو گیا ہے کہ اس بے حیائی پہ ہم اپنی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں ڈر ہی نہیں لگتا۔ کیوں؟ قرآن میں ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے، یعنی تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ہمیں آج ہماری حقیقت، یعنی آج ہماری حقیقت کیا ہے؟ ہم چند لمحوں کی خواہش کے لیے اپنی ہمیشہ کی آخرت خراب کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے 2 راستے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اس راستے پہ چلے گو تو سیدھے جنت ہے، اس پہ چلے گو تو سیدھی جہنم میں جاؤ گے۔ بھائی انسان دیکھو، اس دنیا میں اب میں کہیں سفر میں ہوں، مجھے راستے کا پتہ نہیں ہے، اب آگے ایک بندہ کھڑا ہے، اس سے میں پوچھتا ہوں بھائی میں نے فلاں جگہ جانا ہے، مجھے راستہ تو بتاؤ۔ وہ مجھے کہتا ہے کہ بھائی اس راستے سے اگر تم جاؤ گے تو تم محفوظ، یہاں پہ کوئی خوف و خطرہ نہیں ہے، لیکن یہ جو راستہ ہے یہ ہے شارٹ، لیکن یہ آگے یعنی کہ آپ کو نقصان ہوگا، یہاں پہ آگے جانور ہیں، ڈاکو ہیں، آپ کو نقصان۔ پھر میں کیا کرتا ہوں؟ میں کہتا ہوں نہیں یار، اس راستے پہ تو میں نہیں جاؤں گا، مجھے محفوظ راستے پہ جانا ہے، میں اس راستے پہ جاؤں گا۔ اللہ کے بندو، اس دنیا میں کے لیے تو میں محفوظ راستے ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن وہ آخرت جس پہ اللہ نے کہا ہے کہ اس راستے پہ چلو گے تو تم صحیح رہو گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر شیطان کے راستے پہ چلو گے تو یہ دنیا بھی تمہارے لیے برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ تو نہ اس دنیا میں سکون ہے، آخرت میں تو پھر سیدھا ہی۔ آج ایک نوجوان دیکھے، میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں، ہر نوجوان کی بات نہیں کر رہا، نوجوانوں میں بھی بڑے نیک لوگ بچے ہیں، میں پورے انسانوں کی بات کر رہا ہوں۔ رات بھر فون پہ حرام چیزیں دیکھتے ہیں، پھر فجر کو وہ کہتا ہے کہ میرا دل بے سکون ہے۔ ساری رات دیکھیں وہ کیا کرتا رہا ہے، صبح اٹھا ہے پھر کہتا ہے یار آج تو مجھے سکون نہیں ہے، پریشان ہوں۔ اور اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں ساتھ، مگر حرام تعلق بھی نہیں چھوڑنا چاہتے، اس کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔
ایک شخص نماز بھی پڑھتا ہے مگر لوگوں کو دھوکہ بھی دیتا ہے، باہر سے دیانتدار، اندر میں گناہوں سے ڈوبا ہوا، یعنی کہ بظاہر وہ بڑا نمازی پرہیزگار، لیکن اس میں ہر وہ برائی ہے، جھوٹ بولنا، لوگوں کو دھوکہ دینا، لوگوں کو، یعنی کہ وہ اپنے ان گناہوں کو نہیں چھوڑ رہا، پھر کہتے ہیں میں بے سکون۔ ہم سب چاہتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے، مگر ہم وہ راستہ چھوڑنا نہیں چاہتے جو اللہ کی ناراضی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہم ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ بھائی وہ غفور الرحیم رحیم ہے، اللہ تمہیں معاف کرے گا، اللہ معاف کرتا ہے۔ اس کے راستے کی طرف آؤ، اس طرف آؤ جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ہاں انسان ہے، غلطیاں کر بیٹھے، آؤ توبہ کر لو ان گناہوں سے، اپنی خواہشات نفس کو چھوڑو، اس راستے پہ چلو جہاں پہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو پھر اللہ تم سے راضی ہوگا، پھر ان گناہوں کی طرف نہ پلٹو۔ دیکھو توبہ کر کے دیکھو تو صحیح، تمہارے دل کو کتنا سکون ملتا ہے، تمہاری زندگی میں کتنی بہتری آتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے گناہ بھی ساتھ کرتے رہے اور کہو کہ اللہ بھی مجھ سے راضی رہے، تو ایسا نہیں۔ بھائی دیکھیں، یہ دنیا ایک ہمارے لیے امتحان ہے، اس میں ہم نے تیاری کر کے جانا ہے اس دنیا کے لیے۔ اگر ہم امتحان میں فیل ہو گئے تو ہماری یہ دنیا بھی برباد اور ہماری آخرت بھی برباد۔ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ شیطان اب ہمیں گناہوں سے نہیں ڈراتا، بلکہ گناہوں کو نارمل بنا چکا ہے۔ پہلے انسان گناہ کرتا تھا، دل کانپتا تھا، آج گناہ پر ہنسی آتی ہے، گناہ کر کے ہنس رہا ہوتا ہے، شرمندہ نہیں ہوتا۔ ویڈیو بنتی ہیں بے حیائی کی، لوگ فخر سے اپنے گناہ دوسروں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کاش تھوڑا سا ہم غور و فکر کرتے کہ ہمارے اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی اور ہم ان نعمتوں کو کتنی ناشکری کر رہے ہیں۔ تو آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جنت مشکلات سے گھیری ہوئی ہے اور جہنم خواہشات سے گھیری ہوئی ہے۔ مطلب جنت تک پہنچنے کے لیے نفس کے خلاف لڑنا ہوگا، وہ تمہارا نفس اور شیطان بس سے ڈالتا ہے نا، شیطان خود تو آ کے تمہارے سے کام نہیں کروا رہا، وہ کہے گا یار یہ ویڈیو دیکھو نا بے حیائی والی، اس میں تمہیں کیسے یعنی کہ وہ پیش کرتا ہے تمہاری خواہشات کو، جب تم جھوٹ بولتے ہو تو کتنے مزے کے ساتھ،
किसी की गीबत करते हो, किसी को धोखा देते हो, तो ये नफ्सी है ना जो ख्वाहिशात तुम्हारे अंदर डालते हो और तुम कर रहे हो। इसके खिलाफ तुम्हें लड़ना होगा। इसकी बात को नहीं मानना, आपने वो बात माननी है जो अल्लाह और उसका रसूल कह रहा। फिर देखो तुम्हारी जिंदगी कितनी बेहतर होती है और तुम्हारी जिंदगी में कितना सुकून आता है। अगर शैतानी ख्वाहिशात और उस नफ्स पे काम करते रहोगे, ना तुम्हें इस दुनिया में सुकून मिलेगा ना आखिरत में मिलेगा। नफ्स कभी नहीं चाहेगा कि तुम फजर पढ़ो, शैतान कभी नहीं चाहेगा। देखो जब सुबह फजर का टाइम होता है, इंसान के उठता है, कहता है, फिर उसको नफ्स डालता, नहीं यार अभी बड़ा टाइम है, हो जाए हो जाए। बस इसी में टाइम होते होते फजर कदा हो गई। जब वो तुम्हें ये कह रहा है कि अभी टाइम है, तुम नहीं, तुम कहो नो अभी उठो। तो ये चीजें पे हमें गौर करना होगा। नफ्स कभी नहीं चाहेगा कि हम फजर पढ़ें, कुरान खोलें, हराम छोड़ें, नजरें झुकाएं, सच्ची तौबा करें। नफ्स हमेशा आसान रास्ता दिखाएगा, मगर हर इंसान रास्ता जन्नत की तरफ नहीं जाता। यानी कि हर रास्ता जन्नत की तरफ नहीं जाता। अब नफ्स तुम्हें कह रहा है कि जाओ चोरी करो, वो तुम्हारे अंदर ख्वाहिशात डाल रहे, हराम चीजें देखो, झूठ बोलो, दूसरों का दिल दुखाओ। ऐसा नहीं है भाई, इन चीजों को छोड़ना होगा, फिर हमें जन्नत मिलेगी। एक मर्तबा एक नौजवान देखे, जो एक नौजवान है वो बाजार में जाता है या किसी ऐसी जगह पे, वहां पे वो अपनी नजरें हराम चीजों की तरफ डाल रहे। या मैं मिसाल दूं, एक बच्ची है, उसको गलत नजरों से देख रहा है। उस पे बंदा सवाल करे कि क्या तुम्हारी कोई रिलेटिव, तुम्हारी बहन, तुम्हारी मां, अगर उसकी तरफ कोई इस तरह देखता तो तुम क्या करोगे? तो वो कहता है कि मैं तो मार जाऊंगा, मैं उसको इस तरह कर दूंगा। भाई वो अपने के लिए तो इतना यानी कि तुम कर रहे हो, क्या दूसरों की माएं बहनें नहीं है? उनकी भी इज्जत उसी तरह है जिस तरह तुम्हारी मां बहनें। अगर इंसान इतना सोच ले, मैं कहता हूं कभी ऐसे गुनाहों की तरफ वो नहीं आ सकता। देखो, इस्लाम सिर्फ रोकने का नाम नहीं है, दिल बदलने का नाम है। आज हम लोगों को सिर्फ जज करते हैं मगर उनको दिलों की इस्लाह नहीं करते। देखिए, मुआशरे के अंदर हम कितने लोगों की इस्लाह करते हैं, कितनों को दावत देते हैं भलाई की तरफ। तो भाई, अगर अल्लाह के रास्ते पे, उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलोगे, तुम्हें सुकून भी मिलेगा, तुम्हारी ये जिंदगी भी बेहतर रहेगी और तुम्हारी आखिरत भी। एक दफा चल के देखो। अगर अपनी ख्वाहिशात नफ्स पर चलते रहोगे,
شیطان کے کہنے پہ چلتے رہو گے تو بھائی یہ دنیا بھی تمہاری برباد، بے سکونی، بے آرامی، اور آخرت تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرما دی ہے۔ ہاں بہتری ہو سکتی ہے، آئیں اللہ سے توبہ کریں کہ میرا اللہ ہم بھٹک گئے، ہم گناہوں میں ڈوب گئے، اب کوئی اور راستہ نہیں ہے، کوئی اور در نہیں ہے جس پہ ہم جائیں ہمیں نجات ملے۔ ہم تیرے در پہ آئے ہیں، تیرے در پہ پڑے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور توبہ ایسی کرو کہ پھر ان گناہوں کی طرف نہ پلٹو، تو انشاءاللہ آپ کی توبہ بھی قبول ہوگی، آپ سے اللہ بھی راضی ہوگا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ کو جنت بھی ملے گی، اور آپ کو سکون بھی اس دنیا میں اور آخرت میں ملے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو ہمیں چھوڑنا ہوگا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن میں کیا فرماتے ہیں، دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں۔ اگر دل کا سکون چاہتے ہو تو تمہیں اللہ کی طرف لوٹنا ہوگا، اللہ کے ذکر کی طرف لوٹنا ہوگا، ایسے لوٹنا ہوگا جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اللہ سچے بندے مانگتا ہے، ایسا بندہ جو گرنے کے بعد واپس آ جائے، رونے لگے، توبہ کرے، کم از کم گناہوں کو گناہ تو سمجھے، ابھی بھی وقت ہے، اپنی زندگی بدل لو، کیونکہ ایک دن ایسا آئے گا جب یہ خواہشات ختم ہو جائیں گی، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ فون، یہ دوست، یہ لذتیں سب ختم ہو جائیں گی، مگر ہمارے گناہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں۔ میری بات لمبی نہ ہو جائے، بھائی آپ دیکھیں، ہم کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں، کہیں پہ موبائل میں ہماری ہسٹری بن رہی ہوتی ہے، تو انسان کی ہسٹری بھی بن رہی ہے، یہ دو فرشتے لکھ رہے ہیں، جو جو ہم کام کر رہے ہیں لکھتے جا رہے ہیں، اور قیامت کے دن ہمارے اعضاء، ہماری زبان، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں گواہی دیں گے کہ میرا اللہ اس زبان سے اس نے یہ جھوٹ بولا، چگلی کی، غیبت کی، کہنے گے میرا اللہ اس نے یہ بے حیائی کے کام کیے، دیکھے ہاتھ، میرا اللہ اس نے یتیم کے اوپر ظلم کیا، پاؤں۔ آئیں بھائی سچی توبہ کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور جو ہمارے دلوں پہ سیاہ دھبے لگ چکے اس کو مٹائیں اور اللہ کی طرف پلٹیں۔ اسی کے ساتھ ہی اللہ حافظ، اور میری آخر پہ پھر وہی ریکویسٹ ہے، آئیں اپنے گھروں کو، اپنے معاشروں کو ایسا بنائیں جیسے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ نماز پڑھیں، گھر والوں کو بھی حکم دیں، اور قرآن پڑھیں، اور قرآن با ترجمہ پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں، اور جو با ترجمہ نہیں پڑھ سکتے وہ قرآن کی تلاوت جاری رکھیں۔ اللہ حافظ۔